بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے اس سلسلے وار پروگرام کے بعد نبوی وصیتیں کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی سے متعلق رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کے لیے بہت ہی حریص تھے، اور کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ سنن ابی داود اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے، کہ ایک موقع پر حضرت معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے کہا، یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو کہہ رہے ہیں، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آگے، اوصیک یا معاذ، اے معاذ، میں تجھے وصیت کر رہا ہوں۔ کیا وصیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو؟ لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یا نماز کے اخیر میں سلام پھرنے سے پہلے تم یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، اللہم، اے اللہ، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر ادا کرنے میں، اور خوب اچھی طرح عبادت کو انجام دینے میں۔ ان تین باتوں کا سوال تم ضرور کیا کرو ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا نماز کے بالکل آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بطور وصیت کی اور کہا، اوصیک یا معاذ، اے معاذ، میں تجھے کیا ہے وصیت کر رہا ہوں۔ اور اس وصیت کو یا یہ وصیت کرنے سے پہلے آپ نے تمہید جو باندھی وہ یہ، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ ایک عظیم بہترین طریقہ ہے کسی انسان کی توجہ کو، کسی آدمی کی توجہ کو اپنے طرف لانے کے لیے کہ محبت کا اظہار کرے کہ اے فلاں، مجھے تجھ سے کیا ہے دلی لگاؤ ہے، محبت ہے، اللہ واسطے میری اس بات کو سنو، یا میرا یہ کام کر دو، یا میرا یہ معاملہ ہے اس کو جو ہے تم جو ہے کر ڈالو۔ یہ ایک طریقہ ہے کسی کا ذہن اپنی طرف کیا ہے متوجہ کرنے کے لیے، اور اس کا اثر بھی پڑتا ہے جب ہم اس کی کیا قدر و قیمت اور مکانت ہمارے نزدیک ہے ظاہر کریں اس کے سامنے، تو وہ بھی ہمارے طرف کیا ہے جھکتا ہے اور ہماری باتوں کو مانتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہے خیر خواہی کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی کہ اے معاذ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تمہیں کیا کہنا ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لاحبک، میں تجھ سے، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، اے معاذ میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے آخر میں یہ بولنا یا یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا۔ حدیث کے الفاظ ہے لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، دبر کا لفظ آیا ہے، دبر سے مراد کیا؟ ادھر اہل علم کا اختلاف، کیونکہ عربی زبان میں دبر کے کئی مفہوم اور معنی پائے جاتے ہیں، تو ادھر اختلاف یہ ہے کہ کیا اس سے مراد دبر کل صلاۃ، سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے، یا نماز کے بالکل آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے؟ تو اگر دیکھا جائے حضرات، تو بعض نے کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد، اور بعض نے کہا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس دعا کو پڑھ لی جائے۔ کیوں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لی جائے؟ کیونکہ تشہد کا جو وقت ہے، التحیات اور اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد کچھ دعائیں اور سلام پھیرنا ہے، یہ جو وقت ہے اس میں یہ دعا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دبر کل صلاۃ، نماز کے آخر میں، یعنی نماز کے بالکل آخر حصے میں اس دعا کو پڑھو اور تم کیا ہے سلام پھیر دو۔ یہ ان کا کہنا ہے ایک جماعت کا علماء کا، اور دوسری جماعت علماء کی ہے، بعض ادلہ کی روشنی میں انہوں نے یہی کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد۔ صحیح کیا ہے اگر دیکھا جائے تو دونوں پر جو ہے عمل کرنے کی کیا ہے گنجائش ہے۔ آپ اگر سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، یا سلام پھیرنے کے بعد، تو انشاءاللہ سنت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر کیا ہے عمل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لا تدعن، اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے آخر میں تم اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا۔ یہ دعا بطور وصیت کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرمانا۔ کس چیز میں مدد؟ تین معاملات میں۔ نمبر ایک، علی ذکرک، اپنا شکر ادا کرنے میں۔ نمبر دو، علی ذکرک، اپنا ذکر کرنے میں تو میری مدد فرمانا ہے، و شکرک، اپنا شکر ادا کرنے میں، و حسن عبادتک، اور اپنی اچھی طریقے سے عبادت کرنے میں۔ ان تین معاملات میں اے اللہ تو میری کیا ہے مدد فرمانا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اللہ کی ذات سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ہر معاملے میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے، یہاں تک کہ برائی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو کسی معاملے میں اللہ کی مدد حاصل نہ ہو تو وہ اس عمل کو نہیں کر سکتا، چاہے جتنی کیا ہے کوشش کر جائے، جتنی محنت کر جائے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب کبھی آپ نے کوئی عمل کر لیا تو گویا کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ نماز فجر ہم وقت پر پڑھ لیے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ، یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوئی۔ اپنے آفس تک پہنچ گئے امن و امان، صحیح سالم، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔
تو برائی سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں کوشش کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، ہمیں نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مدد طلب کریں، توفیق طلب کریں، اور اسی طرح کوشش اور محنت بھی کریں، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا ہے توفیق حاصل ہوگی اور اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ تو یہ 3 قسم کے عبادتیں ہیں: اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ کی عبادت خوب اچھی طرح کرنا۔ ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہمیں کیا ہے ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہ اے معاذ، اس دعا کو تم پڑھنا نہ بھولنا، میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں۔ ذکر سے متعلق بات تو ہوگی، لیکن ایک نقطہ ادھر یہ بھی کہہ دیا جائے، ایک بات بتا دی جائے۔ ہم ہر دن جو نماز پڑھتے ہیں، دن بھر میں کئی قسم کی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، فرض نماز ہیں، نوافل ہیں، سنت نمازیں ہیں۔ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کے معنی پر اگر ہم غور کریں تو ایک آیت کیا ہے اس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے کیا ہے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت اللہ کی ذات سے، کس معاملے میں مدد؟ ہر اچھا کام کرنے میں اے اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، اور ہر برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اے اللہ ہم تجھ ہی سے کیا ہے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ اور یہ اہمیت ہے اللہ کی ذات سے کیا ہے مدد طلب کرنے کی اور توفیق طلب کرنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تعلیم دی اور وصیت کی حضرت معاذ کو، یہ اللہم اے اللہ اعنی آپ ہماری مدد فرما دیں، علی ذکرک اپنا ذکر کرنے میں، وشکرک اور اپنا شکر کرنے میں، شکر ادا کرنے میں، وحسن عبادتک اور خوب اچھی طرح اپنی عبادت کرنے میں۔ 3 باتیں، پہلی بات ذکر، دوسری بات شکر گزاری، تیسری بات کیا ہے؟ اچھے طریقے سے کیا ہے عبادت کرنے کا۔ ذکر اگر دیکھا جائے حضرات تو یہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اپنا ذکر کرنے کا کثرت سے ہمیں حکم دیا اور کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ یہ ایمان والوں کو خاص خطاب ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ یہ ایمان والوں کا حکم ہے، اور ایمان والوں کی صفت اور خوبی بھی یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کیا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جن کے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان کمزور ہے یا ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر الا قلیلا، بہت ہی قلیل اور بہت ہی تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کیا ہے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، اس میں ہماری مدد فرمائے۔ تو اللہ کے رسول کی دعا جو بتائی ہوئی ہے حضرت معاذ کو، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری کیا ہے مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں، وشکرک اور اسی طرح اے اللہ تو میری مدد فرما اپنا شکر کی ادائیگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف اور بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے۔ سب سے افضل اور سب سے بہترین، سب سے اہم نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہمیں اللہ نے ایمان جیسی دولت سے ہمیں کیا ہے نوازا ہے۔
ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی. اسی طرح ایمان کے بعد مختلف اور بھی دیگر بہت ساری نعمتیں ہیں. ان تمام نعمتوں کا ہمیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ شکری نہ کرنا میرے ساتھ. یہ پروردگار کا حکم ہے، اور اس شکر گزاری کے لیے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور توفیق کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں ہمیں کیا ہے؟ شکر گزاری کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اسباب کو انجام دینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں اور اسی طرح اپنا شکر ادا کرنے میں بھی. ایک تیسری بات وحسن عبادتی کا، اے اللہ اپنی عبادت خوب اچھی طرح انجام دینے میں تو اس میں بھی ہماری کیا ہے؟ مدد فرما. عبادت بہت لوگ کرتے ہیں لیکن ہر ایک کی عبادت حسین اور خوبصورت اور اچھی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ اچھی عبادت اسی وقت ہوگی جب اس کے اندر دو شرطیں پائے جائیں. نمبر ایک اخلاص ہو اس عمل میں، عبادت میں. نمبر دو اس میں اتباع پایا جائے، یعنی اس عبادت کو اسی طریقے سے انجام دیا جائے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کا تھا. نماز ویسے ہی پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ. قرآن کی تلاوت ویسے ہی کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اخلاص اور اتباع رسول یہ دو چیزیں اگر پائی جائیں تو عبادت ہماری اچھی عبادت میں کیا ہے؟ شمار ہوگی. تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جو کہ بطور وصیت نصیحت حضرت معاذ کو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہم سبوں کی کیا ہے؟ مدد فرما، توفیق دے اپنا ذکر کرنے کی اور شکر گزاری کی اور اسی طرح خوب اچھی طرح عبادت کرنے کی. اسی پر حضرت اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.